الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصلی علی سید الرسل وأکمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك ضالا فهدى صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی۔ یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی۔ جو نام محمد زبان پر نہ آتا، جو نام محمد زبان پر نہ آتا، تو کسی بھی زبان کی طہارت نہ ہوتی۔ وہ نبیوں کی محفل کبھی بھی نہ سجتی، وہ نبیوں کی محفل کبھی بھی نہ سجتی، اگر آقا تیری صدارت نہ ہوتی۔ ابو بکر و عمر اگر دیوانے نہ ہوتے، ابو بکر و عمر اگر دیوانے نہ ہوتے، تو انہیں جنتوں کی بشارت نہ ہوتی۔ اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی،
سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مہینہ کی نسبت سے گزشتہ کچھ جمعوں سے آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو ہو رہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں، ہر گوشہ بے مثال، زندگی کا ہر حصہ انمول، زندگی کا ہر معاملہ انمول، جس دور سے میرے محبوب گزرتے رہے وہ زمانہ عظمتوں اور رفعتوں کے ساتھ میرے محبوب کا شاندار استقبال کرتا رہا، اور آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ایک پوری زندگی مثال کے طور پر چھوڑ دی کہ یہ میری زندگی ہے، اس زندگی کے مطابق چل لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اس زندگی سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو ناکامی تمہارے لیے یقینی ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم پر میری سنتوں کی اتباع بھی لازمی ہے، اور جو میرے خلفاء ہیں ان خلفاء کی سنتوں پر، ان کے نقش قدم پر چلنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ پیارے نبی علیہ السلام کی ہر حدیث وہ سنت نہیں ہوا کرتی، ہر حدیث پر عمل کرنا ہر امتی کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ وہ جس حدیث مبارکہ کو اللہ کے پیارے حبیب کے بعد ان کے خلفاء بھی آگے جاری رکھیں، وہ قابل عمل اور قابل تقلید ہوا کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے 11 شادیاں کی۔ اب اگر ایک آدمی کہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر 11 شادیاں کروں جس طرح میرے محبوب نے کی تھی، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، تو اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، میرے محبوب کی خصوصیت تھی، اور اس کو خلفاء نے پھر آگے جاری نہیں رکھا کہ خلفاء نے بھی وہی عمل کیا ہو جو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا۔ وہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ خاص تھا۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی پہلی اذان یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی، اور یہ اذان حضرت عثمان نے شروع کی ہے، لیکن قیامت تک آنے والی انسانیت اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اور اس کے اوپر عمل کر رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور اللہ کے نبی کے خلفاء کی سنت یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی ابتدا کی، اپنے دور میں باقاعدہ طور پر اس کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ حضرت عمر نے سنت کو جاری کیا، یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے اور اللہ کے نبی کے اس خلیفہ کی بھی سنت ہے، اور امت کے لیے اس کی اتباع کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری بھی اتباع کرنا لازم ہے، اور جس سنت کو میرے خلیفے، میرے
پیروکار جاری رکھیں، اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنا تمہارے لیے لازمی ہے اور تمہارے دین کا حصہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک اور لڑکپن، یہ ساری کی ساری زندگی ایک بالکل انوکھی اور کھلی کتاب ہے جو امت کے سامنے۔ میرے آقا علیہ السلام بچپن کی حالت میں ابھی، اور میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں اشوب چشم ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، پانی بہ رہا۔ جناب عبد المطلب نے آپ کو ساتھ لیا، پتا چلا کہ وہ فلاں راہب ہے، وہ منتر پڑھتا ہے، دم کرتا ہے، تو اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے ہاں ہیں دوا بھی کرتے ہیں، ہم دم بھی کرتے ہیں، کہ علاج اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو علاج کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اب وہ لے کر اس آدمی کے پاس، منتر پڑھنے والے کے پاس جناب عبد المطلب تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہ گئے، جا کر دروازے پہ دستک دی، ایک بار دروازہ بجایا، کوئی باہر نہیں آیا، پھر بجایا، پھر کوئی نہیں آیا، 2-3 مرتبہ دروازہ بجایا، کوئی باہر نہیں آیا۔ اچانک جلدی سے دروازہ پھر اچانک کھلا تو باہر وہ راہب دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا مجھے دروازہ بجنے کا احساس نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا چلا کہ دروازہ بجایا آپ نے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ جس زمین پر میں بیٹھا ہوا تھا وہ زمین ہلنے لگ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی قوت نے مجھے اٹھا کر وہاں سے بھیجا ہے کہ جاؤ، جا کر اپنے دروازے پہ دیکھو کون آیا ہے، اس کی زیارت کرو جا کر۔ جناب عبد المطلب نے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اپنے بیٹے کو دم کروانے کے لیے۔ جب انہوں نے ان کے چہرے کو دیکھا، پورا چہرہ پڑا، تو فوراً کہنے لگے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، لیکن میرا علم یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، میرا علم یہ بتا رہا ہے، آپ بتائیں کیسے، کیا سچ کیا ہے اس میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میرا پوتا ہے، اس کا والد فوت ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے اسی وقت اس نے کہا کہ یاد رکھیے گا آپ میرے پاس اس کو دم کروانے کے لیے آئے ہیں، اس کی آنکھوں کے علاج کے لیے آئے ہیں، یاد رکھیے گا اس کا علاج دنیا کے کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ اگر آپ ان کا علاج ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ان کا اپنا علاج ان کے اپنے لعاب دہن کے اندر موجود ہے، ان کا اپنا علاج ان کے اپنے لعاب دہن کے اندر موجود ہے۔ آپ ان کے تھوک لگائیں آنکھوں پر اور ان کو شفا ہو جائے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میرے محبوب کا لعاب دہن اتنا برکت والا تھا کہ اگر ابو بکر صدیق کی ایڑی پر سانپ ڈس دیتا تھا، اگر میرے محبوب لعاب دہن لگا دیتے تھے، اللہ زہر کے اثر کو ختم فرما دیا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صدیق اکبر کی ایڑی کو اللہ نے میرے محبوب کے لعاب دہن سے شفا عطا فرمائی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں تکلیف ہو رہی تھی، تو میرے آقا نے اس خیبر کے موقع پر جب آنکھوں میں تکلیف تھی حضرت علی کی، تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا، اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو شفا عطا فرما دی۔ ہجرت کے موقع پر حضرت علی کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، جب پتھروں پہ چل چل کے مدینے پہنچے تھے، تو اس وقت زخموں سے چور پاؤں لے کر جب میرے محبوب کے سامنے حضرت علی گئے تھے، تو میرے آقا نے اس وقت بھی اپنا لعاب دہن لگایا تھا، رب العالمین نے حضرت علی المرتضیٰ کو شفا عطا کر دی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کا لعاب اتنا برکت والا تھا، اگر ایک آدمی کے کھانے میں پڑ جاتا تھا تو 300 آدمی کھانا کھا لیتے تھے، وہ کھانا بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے میرے محبوب کا وہی لعاب دہن، میرے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن ایک کڑوا کنواں جس سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ چکے ہیں کہ اس کا پانی اتنا کڑوا ہے، پیا ہی نہیں جاتا، میرے محبوب کو پتہ چلتا ہے اس کنویں کا پانی نہیں پیا جا رہا، کڑوا ہو چکا ہے، اس کا پانی استعمال کے قابل نہیں ہے، میرے محبوب اپنا تھوڑا سا لعاب دہن اس کے اندر شامل فرما دیتے ہیں، وہ پانی پھر اس کے بعد صحابہ ہمیشہ سیر ہو کر پیتے رہے، وہ پانی شہد کی طرح میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ لعاب دہن تھا۔ میرے آقا کے لعاب دہن کو جناب عبد المطلب نے ان کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ رب العزت نے ان کو شفا عطا کر دی، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی یہ بچپن کی زندگی ہے، اور اسی زندگی میں جناب عبد المطلب کی جب کفالت میں آپ تھے، اس وقت آپ بحیرہ راہب کے پاس لے کے گئے، ملک شام چاہ رہا تھا آپ کا قافلہ، بحیرہ راہب کے پاس جب اس کی عبادت گاہ کے پاس جا کے آپ نے بسیرا کیا، پورا قافلہ تجارتی قافلہ وہاں پہ اپنا پڑاؤ کر لیتا ہے۔ اب سب نے پڑاؤ کیا، پڑاؤ کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گئے،
وہ لوگ کبھی اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل کر کسی قافلے والوں کو انہوں نے پوچھا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں پوچھا تھا، اس سے پہلے بھی یہ لوگ جاتے تھے۔ لیکن اس دن جناب ابو طالب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے ساتھ سفر میں لے گئے تھے۔ جب وہاں گئے، جا کر انہوں نے اپنے خیمے نصب کیے، ادھر سے ان کا قاصد آیا کہ آج شام کی دعوت آپ کی اس راہب نے کی ہے، بحیرہ نے آپ کی دعوت کی، آج شام کو آپ یہاں کھانے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے۔ سب آپس میں چے میں گوئیاں کر رہے ہیں کہ آج تک تو کبھی ہم سے وہ سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، انہوں نے کبھی باہر نہیں نکلے تھے، وہ لوگ تو بڑے پروٹوکول والے ہیں، ہمارے پاس کبھی آئے نہیں تھے، اور آج ہماری دعوت کر رہے ہیں، ضیافت کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی کہ جب وہ لوگ بحیرہ راہب کے پاس دعوت کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ سارے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم سب آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی کوئی باقی ہے؟ جب انہوں نے کہا باقی ہے، انہوں نے کہا ایک چھوٹا سا بچہ باقی ہے، ہم اس کو وہاں سامان کے پاس چھوڑا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کو لے کے آؤ، یہ ساری دعوت اسی کی تو برکت ہے، یہ ساری دعوت اسی کی تو برکت ہے، میں نے اسی کے لیے تو یہ ساری محفل سجائی ہے، میں نے اسی کے لیے تو یہ سارا انتظام و انصرام کیا ہے، تمہیں تو میں نے بلایا اس کی برکت سے ہے، اگر آج وہ آیا ہے تو میں نے تمہیں بھی اپنے پاس بلایا ہے۔ پھر میرے محبوب کو بلایا اور بلا کر کچھ سوال کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں جب آپ آ رہے تھے، میں اپنے بالکونی میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ دور سے آپ کا قافلہ آ رہا ہے اور ایک بادل کا ٹکڑا مسلسل آپ پہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ جب آپ آ کر یہاں بسیرا کیا تو اس وقت بھی ایک بدلی آ کر یہاں پر آپ کے اوپر سایہ کر دیتی ہے، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً اس میں وہی بابرکت ہستی موجود ہے جس کے لیے زمین و آسمان کا نظام بنایا گیا، جس کے لیے کائنات ہستی کو آراستہ کیا گیا، جس کے لیے یہ پوری بزم کو سجایا گیا، جس کے لیے یہ پوری محفل آراستہ کی گئی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوال کرنے لگا کہ میں تمہیں لات و عزا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ مجھے سوالوں کا جواب دو۔ میرے محبوب نے کہا میرے سامنے لات و عزا کا نام نہ لینا، مجھے ان سے سخت نفرت ہے۔ جب اس نے آپ میرے محبوب نے یہ فرمایا، فوراً کہنے لگا اب تو آپ کو میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ مجھے پتا چل گیا کہ واقعی آپ وہی ہستی ہیں جس کا میں انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ لات و عزا کو نہیں مانتے۔ میرے محبوب شرک کی، بدعت کی دھجیاں اڑانے کے لیے آئے تھے، دنیا سے شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، دنیا سے بتوں کا نام مٹانے کے لیے آئے تھے، بتوں کو پرموٹ کرنے کے لیے میرے محبوب تشریف نہیں لائے تھے۔ میرے محبوب تو اس لیے آئے تھے کہ دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کر کے اس محبوب رب العالمین کے سامنے، اس محبوب کے سامنے سر جھکانے والی یہ امت بن جائے جس کا سر صرف اس رب کے در پہ جھکے، در در پہ جا کے اپنے ماتھوں کو ٹیکنے پہ یہ مجبور نہ ہو جائیں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسی کی امت ہے، لیکن اپنے آپ کو ہم اس کی امت بھی کہلاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر سے شرک کی بو آتی ہے، پھر بھی ہمارے اندر سے بدعت کی بو آتی ہے، پھر بھی ہم در در پہ جا کے اپنی منتیں اور حاجتیں مانگتے ہیں۔ خدا کی قسم اس رب کے دربار میں ہر چیز ہے، اس رب سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے۔ دعا قبول نہ ہو اپنے محبوب پہ درود پڑھ لیا کرو، یہ تو آدم علیہ السلام نے بھی نسخہ بتایا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام سے کہا تھا او بیٹے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ کہا بجان کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا اللہ سے جب بھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگنا، جب بھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگنا، اور اگر تیری دعا قبول نہ ہو تو محمد الرسول اللہ پہ درود پڑھ دیا کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ دینا۔ ہاں بجان یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ میں نے تو آج تک ان کا نام کبھی نہیں سنا، آپ مجھے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان پر درود پڑھ دیا کروں۔ کہا بیٹا تو نے تو ان کا نام نہیں سنا، تیرا باپ آدم جنت سے ہو کے آیا ہے، جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں جس کے پتے پہ محمد کا نام نہ لکھا ہو، جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں جس کے پتوں پہ محمد الرسول اللہ کا نام نہ لکھا ہو۔ جنت کی حوروں کی پلکوں پہ محمد کا نام ہے، جنت کی الماریوں میں محمد کا نام ہے، جنت کے در و دیوار پہ محمد الرسول اللہ کا نام کنندہ نظر آتا ہے۔ اگر تیری دعا قبول نہ ہو اس محمد الرسول اللہ کی ذات پر درود پڑھ دینا، اللہ تیری دعا کو قبول کر لیا کرے گا۔ تو میرے بھائی یہ نسخہ صرف شیس علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، یہ تو میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم نے کوئی چیز اپنے رب سے مانگنی ہے، اپنے محبوب کی ذات اقدس پہ درود پڑھے۔ ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم تو ان کے نام لیوا ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم جب اپنے محبوب کی ذات پہ درود بھیجیں گے
اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب شخص وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب بھی وہی ہوگا۔ میں تقابل نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے کچھ انبیاء کو انبیاء پر بھی فضیلت عطا کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں نے اپنے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، بعض پر فضیلت عطا کی ہے، بعض پر فوقیت عطا کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام سے اللہ کیا فرما رہے کہ اے آدم آپ نے کیا کرنا ہے؟ جنت سے زمین پر آنا ہے، جنت سے زمین پر آنا ہے۔ اب جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پر بلایا گیا، اور بلایا کیوں گیا؟ اس لیے بلایا گیا کہ اللہ آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو آدم علیہ السلام سے کہا آپ جنت سے زمین پر آ جائیے، میں آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ جب میرے محبوب کی باری آتی ہے تو اللہ میرے محبوب سے یہ کہتے ہیں میرے محبوب آپ فرش سے عرش بری پر آ جائیے، میں آپ کو امامت کا تاج پہنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو امامت کا تاج پہنانا چاہتا ہوں۔ میں نے آج اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے آج اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، اور جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے۔ ارے کس کی ہمت میرے آقا کے مقابل آئے، ارے کس کی ہمت میرے آقا کے مقابل آئے۔ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی، میرے آقا کو تو اللہ نے نبیوں کا امام بنا دیا ہے، میرے آقا کو اللہ نے نبیوں کی امامت کا شرف عطا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے اتارا جا رہا ہے، اور میرے محبوب کو عرش پر امامت کا تاج پہنانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا خلیفہ پیچھے ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے۔ میرے محبوب کو اللہ نے امام بنایا ہے، اور سارے نبیوں کو میرے محبوب علیہ السلام کے پیچھے کھڑا کر کے میرے محبوب کی عزت کا ڈنکا پورے عالم میں میرے رب نے بجا دیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے کیا کہا؟ نسی آدم لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو قرآن کہتا ہے نسی آدم ولم نجد له عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس درخت کے قریب چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی، میرے محبوب کی باری آئی، میرے محبوب پر وحی نازل ہو رہی ہے، وحی کا نزول ہو رہا، میرے محبوب جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، میرے محبوب جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں۔ میرے محبوب کو اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به، میرے محبوب جلدی نہ کیجئے پڑھنے میں، سنقرئک فلا تنسا، میرے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کو کبھی بھولے گا ہی نہیں، آپ کو کبھی بھولے گا ہی نہیں۔ آپ کے ابا آدم تو بھول گئے، لیکن میرے محبوب ہم آپ کو بھول سے بھی محفوظ فرما لیں گے، ہم آپ کو بھول سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ اور ان کے لیے وہ درخت امتحان کا سبب بنتا ہے، آدم علیہ السلام کے لیے وہ درخت امتحان کا سبب بنتا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب وہ درخت امتحان کا سبب بن رہا، لیکن میرے محبوب کے لیے وہ درخت انعام کا سبب بن رہا، جس درخت کے نیچے میرے محبوب 1400 صحابہ کو بلا کر حضرت عثمان غنی کے لیے بیعت لیتے ہیں، اور بیعت لے کر ان صحابہ سے بیعت لی جاتی ہے تو اللہ اس درخت کا ذکر بھی اپنے قرآن میں کرتے ہیں، اس درخت کا ذکر بھی اپنے قرآن میں کرتے ہیں جس درخت کے نیچے میرے محبوب صحابہ سے بیعت لے رہے تھے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس کی قسمیں کھا رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ او کائنات ہستی میں بسنے والے انسانوں، دیکھو میرا محبوب جس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر صحابہ سے بیعت لے رہا ہے، میں اس درخت کے نیچے کھڑے ہونے والوں کے لیے مغفرت کا اور بخشش کا اعلان کرتا ہوں، میں ان کے لیے مغفرت کا اور بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ ان کے لیے وہ امتحان کا سبب بنا، میرے محبوب کے لیے درخت انعام کا سبب بنا، انعام کا سبب بنا۔ صرف یہیں تک بس نہیں، بلکہ اللہ نے یہ کہا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب آپ کے ہاتھوں میں جن لوگوں نے ہاتھ دیے، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ان کے ہاتھ پہ ہے۔ اس لیے کہ میرے محبوب آپ جس درخت کے نیچے آ جائیں، میں اس درخت کی عظمت کو بھی 4 چاند لگا دیتا ہوں، میں اس درخت کی بھی عظمت بڑھا دیتا ہوں۔ جس
کائنات کے جس جس گوشے میں میرے محبوب تشریف لے جاتے ہیں، جہاں جہاں میرے محبوب کے قدم لگ جاتے ہیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک۔ پہاڑوں کی کتنی چوٹیاں ہیں جن پر آج تک کوئی گیا نہیں ہے، لیکن وہ چوٹیاں جن پہ میرے محبوب کے قدم اطہر لگے ہیں، جن چوٹیوں پہ میرے محبوب کے قدم مبارک لگے ہیں، ان چوٹیوں پہ لوگوں کا رش ہی نہیں ٹوٹتا، ہر وقت لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ رات کی تاریکی میں بھی لوگ غار حرا بھی دیکھنے کے لیے جا رہے، غار ثور بھی دیکھنے کے لیے جا رہے۔ اس پتھر کی چٹانوں پہ ہے کیا؟ صرف یہ ہے کہ میرے محبوب کے برکت والے قدم اس سرزمین پہ لگے ہیں۔ اللہ نے ان پہاڑوں کی عظمت کو بھی بلند کر دیا۔ یاد رکھیے گا، جب میں اور آپ اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلیں گے تو خدا کی قسم اللہ ہمیں بھی وہ عزتیں عطا کریں گے جو رب میرے محبوب کے قدم لگنے کی وجہ سے پہاڑوں کو عزت دے سکتا ہے، میرے محبوب کے قدم لگنے کی وجہ سے پہاڑوں کو، ان غاروں کو عزت دے سکتا ہے۔ وہ رب اپنے محبوب کی سنتیں جن لوگوں میں منتقل ہو جائیں، اللہ ان سارے لوگوں کو وہ عزتیں عطا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے، اپنے محبوب سے پیار ہے، اور جو اس کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لاگو کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیابیاں، آخرت میں بھی کامیابیاں، دنیا کے اندر بھی ترقیاں، آخرت کے اندر بھی ترقیاں، دنیا کے اندر بھی عزتیں، آخرت کے اندر بھی عزتیں، اور دنیا کے اندر بھی اس کے لیے کامیابی، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے کامیابی، یہ اللہ عطا فرمائے، اللہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے تو کسی نے بہت خوب کہا، اس نے کہا یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی۔ جو نام محمد زباں پر نہ آتا، جو نام محمد زباں پر نہ آتا تو کسی کی زباں کی بھی طہارت نہ ہوتی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے محبوب کا نام لینے کی اور ان پر درود پڑھنے کی اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔